نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ نور والی کتاب سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے، اور ہم اس پروگرام میں قرآن مجید سے متعلق بہت ساری پیاری اور معلوماتی باتیں سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ یہ پروگرام ہمارا مختلف سیگمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے، ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید پڑھنے کے فضائل و برکات کا بھی بیان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، کن باتوں سے منع فرمایا، اپنی کن نعمتوں کا، کن مخلوقات کا ذکر فرمایا، ان کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم معمول کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ کڈز مدنی چل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمیں تلاوت سناتے ہیں، اور پھر ہم علم تجوید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ علم تجوید کا مطلب بچوں کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کے الفاظ کی درست ادائیگی کا فن سیکھتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس حرف میں کیسی آواز ہوگی اور کہاں کھینچنا ہے، کہاں مد کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں غنہ ہوگا، کہاں غنہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں ان کو علم تجوید کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں اس علم کی کچھ باتوں کو، قواعد کو، اصول کو ذکر کرنے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چل کے قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ عبداللہ اتاری۔ کیسے ہیں عبداللہ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہمیں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کر کے آپ سنائیں گے؟ میں سورۃ الفیل کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، سورہ فیل 30ویں پارے میں؟ جی، یہ تو پتہ ہے ہمیں بھی۔ یہ بتا دیں مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی صورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس کی آیات کتنی ہیں؟ 5 آیتیں اس کی۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم آغاز کریں گے اپنے اس پروگرام اور سیگمنٹ کا باقاعدہ سورہ فیل کی تلاوت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ سورہ فیل کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں گے سورہ فیل کی مبارک آیات، ماشاءاللہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ 5 آیات ہیں اس کی، یہ پورا رکوع ہے اور اس پر مشتمل یہ ایک سورہ مبارکہ ہے۔ بچوں آپ دیکھیں ان 5 آیات میں آپ کو بہت سارے حروف اور کلمات نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا قاعدہ بیان کروں گا جس کا استعمال اور جس کی نشاندہی آپ کو
ان آیات میں مختلف مقامات پر ہوگی۔ دو قاعدے ہیں اصل میں، ان دونوں کو میں ایک ساتھ جمع کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں بچوں، حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے یا، جو عربک الفابیٹ میں سب سے آخری حرف ہے۔ یا دیکھا ہوا ہے آپ نے، دو نقطے والا، ٹھیک ہے۔ یا پر جب بھی جزم آتی ہے تو پھر یا کیا بن جاتا ہے؟ یا ساکن۔ کسی بھی حرف پر جزم آئے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جزم سکون کی علامت ہے تو جزم جس حرف پر آتی ہے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں مختلف مقامات پہ، بہت سارے مقامات پہ یا پر ہمیں جزم نظر آتی ہے۔ اب جب بھی یا پر جزم آئے تو ہم نے اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دو حرکتیں آپ کو بتاؤں گا، ان دو حرکات کے ذریعے آپ علم تجوید کے دو قواعد کو پہچان سکتے ہیں اور ان کے مطابق پھر آپ وہاں حرف کی، کلمے کی ادائیگی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی یا ساکن ہو یعنی یا پر جزم آئے تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہاں پر قاعدہ لگتا ہے یا لین کا۔ کس کا؟ اور آپ کو پتہ ہے حروف لین، واو اور یا دو حروف لین ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین یا لین ہوتا ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا لین کو پہچاننے کا بہت آسان قاعدہ ہے، جب بھی یا ساکن ہو یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو کیا ہوگا؟ یا لین، اور اس جگہ پر ہم یا کو کیا کریں گے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ اور اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے، یا خود ساکن ہو یعنی یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو، تو وہاں پر ہوگا یا مدہ۔ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ اور آپ کو پتہ ہے حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ تو اب حروف مدہ کو کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، دوبارہ سن لیتے ہیں کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ دو حرکات کے برابر کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر میں دو متحرک حروف ادا ہوتے ہیں، زیر زبر پیش جس حرف پر ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متحرک۔ تو زیر زبر پیش والے دو حروف کو، دو متحرک حروف کو جتنی دیر میں پڑھتے ہیں اتنی ہی دیر ہم کیا کرتے ہیں؟ حروف مدہ کو کھینچتے ہیں۔ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی کہ دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو دوبارہ میں قاعدہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، دونوں قواعد کو جو ہم نے جمع کیا کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سورہ فیل میں بہت سارے مقامات آپ کو نظر آئیں گے جہاں یہ قاعدے لگیں گے۔ بس میں انگلی رکھتا جاؤں گا، آپ مجھے بتاتے جائیں گے کہ یہاں یا لین ہے یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا مقام ہے کیفا، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ یا لین۔ کھینچیں گے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، یا مدہ۔ کیا کریں گے؟ کھینچیں گے۔ کتنا؟ دو الف، دو حرکات کے برابر۔ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین۔ یا ساکن سے پہلے پھر زبر، یا لین۔ یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے پھر زیر آ گیا۔ یا مدہ۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اسی صورت میں ملتا ہے جب قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ درست انداز میں پڑھا جائے۔ معاذ اللہ اگر اس کو غلط انداز میں پڑھیں گے تو پھر ثواب کے بجائے گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کا ادب کرنے، اس کو سیکھنے اور درست انداز میں پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کے فضائل جانتے ہیں، اور بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، آج میں آپ کے سامنے سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیات اور اس کے ساتھ آیت الکرسی صبح و شام پڑھنے کی فضیلت بیان کروں گا۔ حدیث پاک ہوگی اور ہم نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ توجہ سے سننا ہے بچوں آپ نے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر
سورہ مؤمن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے صبح سے شام تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ اور جس نے انہیں یعنی یہی سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیات اور آیت الکرسی کو شام میں پڑھا، شام کے وقت پڑھا تو ان کی برکت سے صبح تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عمل آپ لوگ سمجھ گئے؟ سورہ مؤمن قرآن مجید کی بڑی پیاری سورت ہے، اس کی آپ نے ابتدائی 3 آیتیں پڑھنی ہیں، حامیم سے شروع ہوگا اور الیہ المصیر تک یہ 3 آیتیں مکمل ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو صبح کے وقت اور شام کے وقت دونوں وقت ہمیں یہ عمل کرنا ہے اور اس کی برکت ملے گی کہ اللہ پاک ہمیں اس سورت کی برکت سے، ان آیات کی برکت سے حفاظت عطا فرمائے گا، ہماری حفاظت ہوگی۔ تو سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات اور آیت الکرسی صبح بھی پڑھیں گے، شام بھی پڑھیں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حوامیم، حوامیم سے مراد کیا ہے بچوں؟ قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں آتا ہے حامیم، اور یہ تعداد میں کتنی ہیں؟ 7۔ قرآن مجید کی ٹوٹل 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حامیم سے۔ تو ان صورتوں کو، ان 7 صورتوں کو کہا جاتا ہے حوامیم، صحیح ہے؟ یہ جمع ہے حوامیم، یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، حامیم، ٹھیک ہے؟ اب ان کے بارے میں ان کی فضیلت کیا ہے ان 7 صورتوں کی؟ توجہ سے سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حوامیم یعنی کہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7۔ اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، جہنم کے دروازے بھی 7 اور حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے ان دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے اے اللہ پاک اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، اور قرآن مجید کی وہ صورتیں بچوں کے جن کے شروع میں حامیم آتا ہے وہ 7 صورتیں ہیں، وہ ہم صورتیں پڑھیں گے، بار بار انشاءاللہ ان کی تلاوت کریں گے، تو یہ 7 صورتیں ہماری اس طرح بھی شفاعت کریں گی کہ جہنم کے 7 دروازوں سے ہمارے داخلے کی ممانت کے لیے یہ رب کی بارگاہ میں کیا کریں گی؟ عرض کریں گی، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی کہ اللہ ان آیتوں پر، ان صورتوں پر ایمان لانے والے اور ان کی تلاوت کرنے والے کو ان دروازوں سے داخل نہ فرما۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید کی زینت ہیں، یعنی قرآن مجید کی آراستگی ان میں ہے، قرآن مجید ڈیکوریٹ ہوتا ہے ان صورتوں کی برکت سے، اور یہ صورتیں کون سی ہیں؟ حامیم والی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا احکام بیان فرمائے، ہمیں کن باتوں کے کرنے کا، کن باتوں کے نہ کرنے کا حکم فرمایا، اپنی کن نعمتوں، کن مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز بدنی چل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج کے اس سیگمنٹ کا ٹاپک ہے کھجور، جسے انگلش میں ڈیٹ کہتے ہیں۔ آئیے کھجور سے متعلق کچھ دلچسپ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں کئی مقامات پر کھجور کے درخت، کھجور کے باغ اور کھجور کا ذکر آیا ہے۔ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم میں یہ کوئی پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور
اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں۔ پیارے بچوں، اور کھجور اللہ پاک کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک مزیدار اور توانائی بخش پھل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کھانا پسند تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کھجور ایک غذائیت سے بھرپور غذا ہے جس کے بے شمار فزیکل فوائد بھی ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ فوائد سنتے ہیں۔ کھجور معدے اور جگر کو قوت دیتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، بدن کو موٹا کرتی ہے، خون پیدا کرتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غذاؤں کو کھایا ہے ان میں سے ایک کھجور بھی ہے۔ کھجور کا شمار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ کلمات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔ پیارے بچوں، ہم نے کھجور سے متعلق فوائد اور احادیث مبارکہ سنی۔ اللہ پاک کی دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاء اللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک عظیم نعمت کا ذکر کیا، سنا کہ جو دنیا میں بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں بھی عطا کی جائے گی، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ کھجور۔ بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے اور مٹھاس کے لیے کھجور کی مثال بھی دی جاتی ہے، اور مدینہ پاک کی اگر کھجور ہو تو اس کی مٹھاس پھر نرالی ہی ہوتی ہے اور اس کی برکت بھی شاندار ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے اور اس کی نعمتوں کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی۔ آج سوال و جواب نہیں ہوں گے بلکہ آج کچھ اعراب ہوں گے اور آپ کی طرف سے ان اعرابوں کو پہچاننے کا مرحلہ ہوگا۔ تو دائیں بائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، بڑھیں گے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانے ہیں۔ دائیں جانب بھی 4، بائیں جانب بھی 4۔ سب کی خواہش ہوگی کہ ہم آئے، لیکن سب کی ہر خواہش پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو دائیں جانب سے کون اپنی خواہش ظاہر کرے گا کہ میں نے آنا ہے سیگمنٹ کے لیے؟ جی ماشاءاللہ، 3 ہاتھ کھڑے ہوئے دائیں جانب سے جو بالکل پہلے نمبر پر موجود ہے، چھوٹے سے منع۔ نام بتائیں گے مائک پر اپنا؟ محمد حسان۔ محمد حسان۔ اعراب پہچان لیں گے آپ؟ اگر نہ پہچان پائے تو کوشش کریں گے۔ چلیں پھر آپ آئیں گے، وہ ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، مائک لے کر آپ وہاں پہنچیں گے۔ جی، محمد حسان کے مقابلے میں کون آئے گا بائیں جانب سے؟ ماشاءاللہ، یہاں بھی 3 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ سیکنڈ لاسٹ بچے جو موجود ہیں جن کے پاس مائک ہے، مائک میں اپنا نام بتائیں گے؟ محمد حسنین۔ حسان اور حسنین دونوں کا نام شروع ہوتا ہے کس سے؟ ہاں سے، تو مقابلہ اچھا ہوگا۔ پہنچیں گے آپ بھی، مائک لے کے پہنچیں گے۔ ماشاءاللہ، حسان اور حسنین۔ بچوں، آپ سے باری باری میں اعراب پوچھوں گا، پہلے حسان سے پھر حسنین سے، ٹھیک ہے؟ اسکرین پر وہ کلمات شو کیے جائیں گے، آپ کو زیر زبر پیش سارے اعراب نظر آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایک حرف ایسا ہوگا آگے پیچھے درمیان میں کہ جس پر اعراب آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو کلمہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، میری آواز سن کر آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے کس حرف پر کون سا اعراب ہے۔ جو اعراب آپ کو سمجھ میں آئے، آپ دونوں کے سامنے ایک ہی باسکٹ رکھی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی۔ تو 1 بائی 1 آپ نے یہ کرنا ہوگا۔ اس باسکٹ میں آپ دیکھیں، آپ کے پاس بہت سے سیمپلز موجود ہیں، زیر زبر پیش نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی۔ پہلے تو قاعدے میں قرآن پاک میں دیکھتے تھے، حروف کی صورت میں، نقوش کی صورت میں، آج آپ کے سامنے سیمپل موجود ہے، نظر آ رہے ہیں آپ کو زیر زبر پیش؟ جی۔ ہاں، سارے باہر نکال کے رکھ دیے۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جس حرف پر جو اعراب آئے وہ آپ نے وہاں سے سیمپل اٹھانا ہے اور مائک پر ہمیں بتانا ہے کیمرے کے سامنے کر کے کہ فلاں حرف پر فلاں اعراب آئے گا، یعنی دال پر پیش آئے گا، را پر زبر آئے گا، ٹھیک ہے؟ مائک سے بتانا بھی ہے اور سیمپل دکھانا بھی ہے۔ کہاں دکھائیں گے سیمپل؟ کیمرے میں، ٹھیک ہے؟ تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ سکیں۔ تو شروع کر دیں ہم؟ جی۔ جی آسان، پہلا کلمہ آپ کے سامنے شو کیا جا رہا ہے، اسکرین پر دیکھیں گے، عبادی۔ دال پر اعراب کون سا ہے؟ بتائیں گے مائک پر؟ دال پر زیر ہے۔ دال پر زیر ہے، بڑے یقین اور وثوق سے کہہ رہے ہیں۔ دال کے نیچے زیر ہے، ان کا جواب درست ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو کیا ہوا ہے؟ یا مدہ۔ جی حسنین، آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے قریبن۔ بہت آسان ہے، قریبن۔ قریبن، قاف کے اوپر کون سا اعراب ہے یا نیچے؟
काफ ऐसा हर्फ है यहाँ पर जिसमें कोई एराब नहीं है, कॉफ के ऊपर जबर है। कॉफ के ऊपर जबर है, कॉफ के ऊपर जबर आ गया, इनका जवाब दुरुस्त है। जबर और जेर। जी हसन, दोबारा देखेंगे। दानी, आइन के ऊपर क्या है या आइन के नीचे क्या है? आइन के ऊपर जबर है। आइन के ऊपर जबर है, बड़ी फुर्ती से बताया इन्होंने। आइन पर जबर आ गया, इनका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हसनैन, कुतिबा, काफ पर क्या है? काफ के ऊपर पेश है। काफ के ऊपर पेश, काफ के ऊपर पेश आ गया, इनका भी जवाब दुरुस्त है। अब आखिरी आप पूछूंगा, फैसला हो जाएगा कि दोनों ही आगे बढ़ते हैं या कोई एक पीछे रहता है। जी हसन, आखिरी कलमा आपके लिए शो किया जा रहा है। अस्सियामु, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जबर है। यहाँ पर जबर होना चाहिए, यहाँ पर जबर आ गया, इनका भी जवाब दुरुस्त है। हसन साहब तो आगे चले गए। जी हसनैन, आखिरी कलिमा आपके लिए। क़ब्लिकुम, क़ब्लिकुम, काफ के ऊपर पेश है। काफ के ऊपर पेश है, काफ के ऊपर पेश आ गया, इनका जवाब भी दुरुस्त है। पूछता जाऊंगा, ये बताते जाएंगे और सारे जवाब दुरुस्त होते जाएंगे। तो इसी के साथ हम इस मुकाबले को रोकते हैं, दोनों ही जीतते हैं। और सेगमेंट चूँकि आखिरी था तो आखिरी सेगमेंट पर हमारा ये आज का एपिसोड भी मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेके दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।